دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں ترکیہ، ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں اسرائیل کے دوحہ پر حملے کے پیش نظر قطر سے مکمل یکجہتی کا اعلان اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور۔ اسرائیل کے دوحہ پر حملے کی شدید مذمت اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے عرب اسلامی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اور اس نے انسانیت کے خلاف جرائم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ امیر قطر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو دوحہ آمد پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ قطر نے خطے میں امن کے قیام کے لیے ثالث کے طور پر مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے اور یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے تمام اسرائیلی دعوے جھوٹے ہیں۔ امیر قطر نے مزید کہا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے خطے کے ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ صہیونی حکومت نے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ مریم نواز خطاب کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں۔ پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن جو گجرات کا حال ہے، پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان حکمرانوں کو جنہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کیا، توڑ جوڑ میں لگے رہے، اپنا کاروبار بڑھانے میں لگے رہے، لیکن عوام کا خیال نہیں کیا۔ اب آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے۔ اور میاں والی والوں، میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں، چاہے میاں والی ہو، لیا ہو، خوشاب ہو، بھکر ہو، مریم نواز شریف کے دل میں پنجاب کا ہر شہر اور ہر شہری برابر ہے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن محنت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کام کرنا آسان نہیں ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، گرمی، سردی، بارش، طوفان، آندھی میں نکل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ باتیں کرنا، دعوے کرنا بہت آسان ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس طرح پنجاب کابینہ کے وزراء نے دن رات ایک کیا اس سیلاب کے اندر، آپ یقین کریں کہ چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو، چاہے وہ خواجہ سلمان رفیق ہو، چاہے وہ خواجہ عمران نذیر ہو، چاہے وہ صہیب بھرت ہو، یا وہ رانا سکندر ہو، یا وہ جو ہمارے اریگیشن کے کاظم پیر زادہ ہوں، انہوں نے وہ 3 4 5 راتوں سے سوئے نہیں ہیں۔ وہ عوام کے درمیان میں، اگر عوام مٹی پہ، زمین پہ بیٹھی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مٹی پہ بیٹھے۔ جب تک میاں والی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، عملی اقدامات کریں گے، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اور سیلاب میں پنجاب حکومت نے دن رات ایک کیا ہے۔ سیلاب میں سب سے زیادہ خراب صورتحال گجرات میں رہی۔ سیلاب میں پنجاب کابینہ ارکان دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے وہ خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا سیلاب میں سب سے زیادہ خراب صورتحال گجرات میں رہی، لیکن پنجاب کابینہ ہو یا پنجاب حکومت، انہوں نے عملی اقدامات کیے ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کی، دن رات ایک کیا ہے اور عوام کی خدمت کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اس وقت پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں۔ سازش ہے، یہ سازش یہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی۔ خان سے جب پولیٹیکل ملاقاتیں ہوں گی، خان اپڈیٹڈ ہوگا، پولیٹیکل فیصلے کرے گا، پراپر طریقے سے کرے گا، اپنے ویژن کے مطابق کرے گا، اور جب ایک گیپ آئے گا تو اس میں یہ پارٹی کو تقسیم کروا رہے ہیں۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ پارٹی کو تقسیم کراتے ہیں، اس طریقے سے کراتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے عمران خان کا آج پھر ایک پیغام ہے کہ متحد رہو، فوکس کرو اپنی تحریک کے اوپر، فوکس کرو اپنے مقصد کے اوپر، فوکس کرو حقیقی آزادی کے اوپر، بجائے انڈیویجل فوکس کر رہے ہو آپ۔ انڈیویجلس کو چھوڑ دو، سب کا مقصد ایک ہے، حقیقی آزادی۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس طرح عمران خان کو رہا کروانا ہے، حقیقی آزادی لینی ہے۔ اس میں جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے۔ اب خان صاحب کا حکم آیا جلسے کا، اب یہ جلسے میں فوکس کرو۔ یہ جلسہ اب کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ یاد رکھیں قانون ملک پہ نہیں ہے، آئین ملک پہ نہیں ہے، اب طاقت دکھا کے آپ نے فیصلے لینے ہیں۔ طاقت کیسے دکھائیں گے آپ؟ جب آپ نکلیں گے، آپ نے نکلنا ہے، ہر شخص نے نکلنا ہے، پشاور آنا ہے، پورا KP نکلے اور یہ سوچ کے نکلے کہ یہ جلسہ پوری دنیا کو اور پاکستان کے ان
غاصبوں کو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ان کو ایک پیغام دے گا قوم کہاں کھڑی ہے. تو یہ جلسہ کامیاب کرنا، یہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے تک خان صاحب کے اور احکامات بھی آ جائیں گے. اب میں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے بعد تو میری ملاقات بالکل ہی نہیں ہوگی، لیکن فکر نہ کریں، کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں احکامات، بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے اب، لیکن احکامات آ جائیں گے. فوکس رہیں، آپس میں متحد رہیں. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، ایک دفعہ پراپر متحد ہو جائیں، عمران خان کے بتائے ہوئے فیصلے کے اوپر سارے یکجا ہو جائیں. انفرادی اپنی لیگ پولنگ بعد میں کر لینا، اپنے آپ کو کوئی ہیرو بعد میں بنا لینا. ہیرو ایک ہی ہے، عمران خان ہے. جو جتنا بھی ہیرو بننے کی کوشش کرے گا وہ زیرو ہے، کیونکہ پارٹی عمران خان ہے. تو اس لیے بجائے ہیرو بننے کے خدا کا واسطہ ہے اب یہ بتاؤ کہ کون سا بندہ اس جلسے میں کتنے لوگ نکالتا ہے، کون سا بندہ اس جلسے میں موقع پہ پہنچتا ہے. عمران خان کے بیانیے کو، عمران خان کی سپورٹ. سی ایم کام کرتا ہے نہ سسٹم کام کرتا ہے. تو سی ایم اگر نہیں کام کرے گا تو اس کی ٹیم کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ لوگ نکل کے کام کریں گے. سی ایم جب میدان میں ہوتا ہے تو سب کو میدان میں ہونا پڑتا ہے، سب کو کام کرنا پڑتا ہے. لوگ ڈر کے مارے کام کرتے ہیں. ہم ابھی ایسی قوم نہیں بنے کہ ہم اپنے آپ جو ہے وہ درد دل رکھنے کی وجہ سے اپنے فرائض کو پہچان کے ہم کام شروع کریں. تو سی ایم جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے، اس کے پیچھے اس کی ٹیم آتی ہے. تو بڑی انہوں نے شاید وہ چیف منسٹر دیکھے ہوں گے جب سیلاب آتا ہے. ابھی مجھے 21 اور 22 کے کوئی تصویریں میں نے دیکھی. ان کا وزیر اعظم کیا کرتا تھا، سیلاب آیا تو اس کی سب سے بڑی خدمت کیا تھی کہ فضائی دورہ کیا، اینک لگا کے شیشے میں سے نیچے دیکھا، او ہو بڑا سیلاب آ گیا. ان کو کیا پتا. اور کل 15 دن بعد ہوش آئی، سیلاب آنے کے 15 دن بعد ہوش آئی اور اس کیمپ میں جا کے تصویریں کھچوا کے آئے جہاں مریم نواز شریف کا ریسکیو کیمپ بنا ہوا تھا. وہاں جا کے چکر لگا کے آگے کرنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سارا کام ہو رہا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا پانی پنجاب میں آیا ہے، 3 دریاؤں میں جتنا سیلاب آیا ہے، 3 مہینے سے بارش ہو رہی ہے پنجاب کے اندر. اور اس کے بعد جب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو ایسا سیلاب آیا جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور اگر حکومت پریپیئرڈ نہ ہوتی، حکومت کی تیاری نہ ہوتی، حکومت کے اندر درد دل نہ ہوتا، لوگوں کو ٹائملی ایویکیویٹ نہ کیا ہوتا، ریسکیو نہ کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جانی اور مالی نقصان آپ سوچ نہیں سکتے تھے کتنا ہو. ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں جب سیلاب آتے تھے تو جانوروں کی جو مرے ہوئے جانور ایسے بہ رہے ہوتے تھے دریاؤں کے اندر کہ دیکھ کے خوف آتا تھا. اب لوگوں کے جانوروں کی بھی جانیں ہم نے بچائی ہیں، بلکہ ان کے لیے چارہ، فوڈر اور سارا بندوبست ہم نے ان کے لیے. مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارا پنجاب ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اور پھر میرے پہ ایک اور تنقید بھی ہو رہی ہے کہ مریم نے ابھی تک امداد کی آوازیں نہیں لگائیں. مریم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہائے میری امداد کرو میرے لوگوں کو. یہ مریم نواز شریف بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے جو میرا پنجاب کا پیسہ ہے، میرے عوام کا پیسہ ہے، وہ اسی سے پنجاب کے عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرے گی. مریم نواز کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی انشاءاللہ. میرے پاس جو بھی ہے وہ آپ سب کی، پنجاب کے عوام کی امانت ہے. اور جب تک جو بھی نقصان اس آفت میں، سیلاب میں عوام کا ہوا ہے، چاہے کسی کا گھر گر گیا، کسی کا کوئی جو خاندان کا فرد ڈوب گیا، یا کسی کو چوٹ لگ گئی، یا کسی کا 2 کمرے مٹی کا گھر تھا، آدھا گھر گر گیا، آدھا رہ گیا، کسی کا کوئی جانور 900 کے قریب جانور جو ہیں وہ ان کا نقصان ہوا ہے. جس کا جو جانور ہوا ہے ہم ایک کا انشاءاللہ تعالیٰ نقصان پورا کریں گے. جیسے ہی پانی اتر جائے گا، سیلاب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے، بلکہ میں نے پہلے سے جو لوگوں کی بحالی ہے اس کا کام شروع کر دیا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نخواستہ تقریباً 100 کے قریب اموات ہوئی ہیں ڈوبنے سے، چھتیں گرنے سے. تو جس چیز کی جہاں جان کسی کی گئی ہے اس کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا. جس پورا گھر گر گیا ہے، کچا گھر، اس کو جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے.
جس کا آدھا گھر گرا یا کچھ کمرے گر گئے اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. جس کا جانور مویشی کوئی گائے یا بھینس کسی کی اگر بہ گئی ہے, اس کا نقصان ہو گیا, اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. اور اگر کسی کا چھوٹا جانور جیسے بکری ہے کچھ ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 50,000 ملے گا. اور آپ جانتے ہو کہ پہلے کبھی 4 لاکھ, جس کا پورا گھر گر گیا تھا اس کو 4 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ملا. اس دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دوں گی. اور جب تک ہم یہ جو لوگ اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر آسرا لے کے بیٹھے ہیں, جب تک یہ اپنے گھروں میں واپس جا کے آباد نہیں ہو جاتے, مریم نواز شریف اور اس کی حکومت آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی. میں بہت شکریہ. میاں والی مجھے بہت عزیز ہے اور میں میاں والی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر میاں والی میں بھی ایسے ترقیاتی منصوبے ہوں گے کہ میاں والی والوں کی انشاءاللہ تعالیٰ قسمت بدل جائے گی. ابھی بھی میں نے دیکھا یہ وہ میاں والی لگتا ہی نہیں ہے جس میں شروع میں آئی تھی. میرا دوسرا دورہ ہے بطور وزیر اعلیٰ. آپ یقین کرو کہ چپے پر جب ستھرا پنجاب کے ورکرز میاں والی کی صفائی کر رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر. اور کل سے جب انشاءاللہ تعالیٰ میاں والی کی سڑکوں پر گرین بسز, الیکٹرک بسز, ایئر کنڈیشن بسز جب دوڑیں گی, لوگوں کو سفر کی باعزت سفر کی سہولت ملے گی, تو مریم نواز شریف سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ میاں والی کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پنجاب پہ اس وقت جو آفت آئی ہے وہ آفت سے لوگ جلدی سے اس میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ مریم نواز شریف ایک کے لیے جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے وہ دل سے پورا کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا نہام